سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا اور خصوصی طور سے عفیف سراج صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس عظیم شخصیت کے متعلق میں کچھ کلمات ادا کر سکوں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نثر نگار نہیں ہوں، نثر میری بہت خراب ہے اور نظم بھی خراب ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ مجھے یہ موقع دیا۔ دوسری بات یہ کہ جناب اجتباء حسین رضوی صاحب کی جو کتاب میں نے پڑھی وہ ابھی ادھوری ہے، مطلب مکمل نہیں پڑھ پایا، اور آپ پر لکھنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، بہت تحقیق چاہیے، تبھی ایک شخص حق ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی کچھ میں نے لکھا وہ پیش ہے۔ عہد ساز شخصیت اجتباء حسین رضوی۔ بہت عرصے قبل کسی شاعر کا یہ شعر سنا تھا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ اس شعر کے اصل مفہوم اور معنویت کا اندازہ مجھے حال ہی میں ہوا جب محترم عفیف سراج صاحب نے محترمہ شمیم فاطمہ صاحبہ کی ترتیب کردہ اپنے دادا جناب اجتباء حسین مرحوم کی شخصیت اور فن پر مبنی کتاب مجھے عطا کی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخص سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی گفتگو سنتے ہیں تو ہمیں اس کی علمی قابلیت کا پتہ چلتا ہے اور پھر وہی انسان ہمارے دل کے گوشوارے کو منور کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی سے ملاقات کیے بنا، بات چیت کیے بغیر اس کی تخلیقات پڑھ کر یا سن کر ہم اس شخصیت سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ نہایت خوش نصیبی کی بات تھی کہ گزشتہ دنوں جناب عفیف سراج صاحب میرے غریب خانے پر تشریف لائے۔ ان کی علمی اور ادبی گفتگو اور کلام سن کر نیز ان کی فنکارانہ شخصیت کو دیکھ کر میں عفیف سراج صاحب سے بے حد متاثر ہوا۔ بات چیت کے دوران جب موصوف نے اپنے دادا مرحوم محترم اجتباء حسین رضوی صاحب کے کلام اور شخصیت سے روشناس کیا اور ان کی شخصیت پر مبنی کتاب مجھے عطا کی، تو اس کتاب کے مطالعہ کرنے اور سراج صاحب کی گفتگو سے مجھے یہ فیصلہ کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوئی کہ محترم اجتباء حسین رضوی صاحب اپنے فن، اپنے علم، اپنی فکر اور شخصیت کے اعتبار سے بے مثال اور یکتا تھے۔ بقول میر تقی میر، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ خالق کائنات کے لیے یوں تو کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن اجتباء حسین رضوی صاحب اعلیٰ علمی اور ادبی شخصیات کا وجود میں آنا سہل نہیں ہے۔ بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک چاول دیکھ کر ہی پوری دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ عفیف سراج صاحب سے یکے بعد دیگرے ملاقاتیں ہونے، ان کا کلام سننے اور پرمغز گفتگو سے مجھے فیصلہ لینے میں تامل نہیں ہوا کہ جناب اجتباء حسین رضوی صاحب کے پوتے میں جب اتنی علمی اور ادبی دریا رواں دواں ہیں تو دابدہ مرحوم تو یقیناً بحر علم و ادب رہے ہوں گے۔ محترم اجتباء حسین رضوی صاحب سے متعلق یہ عرض کروں گا کہ جس شخص کے آباء و اجداد مغل بادشاہ ہمایوں کے ساتھ خراسان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، جس انسان کا سلسلہ میر انیس اور مرزا دبیر سے ملتا ہو، اس شخص کی اہلیت و قابلیت کا تصور کرنا بھی ماورا ہے۔ لیکن اجتباء مرحوم صاحب کی تخلیقات سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ اپنی لیاقت کی بنا پر عہد ساز شخصیت تھے۔ اجتباء حسین رضوی صاحب نے شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے اور تمام مصناف میں انہوں نے اپنے اوصاف کو ثابت کر دیا ہے۔ وہ کسی مخصوص فرقے یا فکر کے شاعر نہیں تھے۔ انہوں نے اگر ترقی پسند شعراء کی طرح مظلومے کے حق میں اپنا قلم اٹھایا ہے تو شاعر مشرق علامہ اقبال کے فلسفے کو بھی موضوع شاعری بنایا ہے۔ اجتباء صاحب صنف غزل میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں غزل کی تمام تر لطافتیں شامل ہیں، نیز جدید اور روایتی لب و لہجے کی دلکش آمیزش ہے۔ اس کی خوبصورت مثال ان کی ابتدائی غزل کا یہ مطلع ہے:
ذرا سی مسکراہٹ آ گئی لبھائے جانا پر، خدا معلوم بجلی گر پڑی کس کس کے ایما پر۔ بہار کے شہر چھپرا میں رہتے ہوئے انہوں نے درس و تدریس کے کارہائے نمایاں انجام دیے، ساتھ ہی نہایت خدمت اور جافشانی کے ساتھ اردو زبان و ادب کی ایسی خدمت کی جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اجتبیٰ صاحب سادہ طبیعت کے انسان تھے، انہوں نے اپنے ذہن میں کبھی منفی فکر کو جگہ نہیں دی، وہ مثبت خیالات کے حامی تھے اور شعبہ ہے زندگی میں ہمیشہ پر امید رہتے تھے۔ گاگر میں ساگر بڑھنے کی کہاوت تو سبھی جانتے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اجتبیٰ صاحب علم کا ایسا ساگر تھے جس میں سے متعدد افراد نے اپنی اپنی گاگر بھر کے اپنی صلاحیتوں کو سیراب کیا۔ اجتبیٰ صاحب کے فن اور شخصیت پر کچھ تحریر کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کی ان اشعار پر میں اجتبیٰ حسین صاحب مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اختتام کرتا ہوں کہ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ بہت شکریہ۔ جامع اور